جب تک پاکستان کے تعلقات انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک شاید پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہی رہے گا کہ ہم سر گھٹنے ٹیک دیں اور انڈیا سے یہ کہہ دیں مائی باپ تو بہت بڑا ہے اس ریجن کے اندر کیا گیا کہ پاکستان کو ابھی بھی گرے لسٹ میں شامل رکھنا ہے اور جو 27واں نکات ہے اس کے جو 6 پوائنٹس ہیں ان پر جب تک پاکستان عمل نہیں کر لیتا پاکستان کو تب تک گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 1267 اور 1373 کے تحت نامزد دہشت گردوں پر مالی پابندیوں پر بھی مؤثر عمل درآمد کرائے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ جو FATF کا جو فورم ہے اس کو کہیں سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعض قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہے اور ہم نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ ہمارے مفاد میں، اور ہمارا مفاد کیا تھا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کی جائے۔ لغاری صاحب بہت سارے لوگ کل سے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جب تک پاکستان کے تعلقات انڈیا اور امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک شاید پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ ایسی بھی کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سبمٹ کر دیں، ہم کشمیر سے دستبردار ہو جائیں، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے دکھ اور سکھ میں شریک نہ ہوں۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی مفاد نہیں۔ ٹھیک ہونے کا مطلب ہے ہم پیاسے مر جائیں۔ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دریاؤں کے اوپر رکاوٹیں ڈالے انڈیا اور ہمیں مشکلات کا شکار کرے۔ ٹھیک ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں۔ کیا یہ شرائط ہم منظور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کشمیر کا سودا کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری حکومتوں میں اتنی جرات ہے تو کر لیں، وہ ایسا کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں ایسا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنا بھی پسپا ہوتے چلے جائیں گے وہ آپ کو اور زیادہ پسپا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ نے ڈکٹیشن ایک دفعہ اگر لے لی ہے تو پھر پے در پے آپ کے اوپر فرمان جاری ہوتے رہیں گے، یہ کیجئے وہ کیجئے، اٹھ جائیے بیٹھ جائیے، سو جائیے، لیٹ جائیے، آپ مر جائیے، اور یہاں تک بھی فرمائشیں ہوں گی۔ نہیں، پھر اپنے آپ کو گم بھی خود ہی کیجئے۔ بھائی وہ تو ہم نے 60-70 ہزار قربانیاں دیں، وہ کہاں گئیں؟ ہمارے لوگ مرے، وہ کہاں گئے؟ دہشت گردی ہو رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے، بھائی ہمارے گریزن پر ہو رہے تھے، چھاونیوں پر ہو رہے تھے، GH پر ہو رہے تھے۔ ہم نے جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ، ہم نے دہشت گردی کے ساتھ جنگ لڑی۔ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے، اور ہم سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے تو وہ ہماری وہ فلاں فرمائش تو پوری کی ہی نہیں ہے۔ ہر بار ایک نئی فرمائش آ جاتی ہے، اور آپ جن کو بچانا چاہتے ہیں ان کو بچاتے ہیں، اور جن کو نہیں بچانا چاہتے ہیں ان کو نہیں بچاتے ہیں، اور آپ ہمارے اوپر نیا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس نئے ایجنڈے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سر گھٹنے ٹیک دیں اور انڈیا سے یہ کہہ دیں مائی باپ تو بہت بڑا ہے اس ریجن کے اندر، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جو وزیر اعظم نے بات کی تھی مجھے وہ بھی اچھی نہیں لگی تھی کہ اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا ایٹم بم جو ہے وہ فلاں وجہ سے تھا۔ بھائی ڈیٹرنٹ تو آپ کا ڈیٹرنٹ ہے نا، آپ کا ڈیفنس ڈیٹرنٹ تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ لاٹھی ہے، میرے پاس بھی لاٹھی ہے، وہ لاٹھی مارے گا میں بھی لاٹھی ماروں گا۔ اس کے پاس گولی ہے، میرے پاس بھی گولی ہے، وہ گولی مارے گا میں بھی گولی ماروں گا۔ اس کے پاس بندوق ہے، میرے پاس بندوق ہے، وہ بندوق مارے گا میں بندوق ماروں گا۔ اس کے پاس کلاشنکوف ہے، وہ کلاشنکوف مارے گا میں کلاشنکوف سے بھائی اس کے پاس ایٹم بم ہے، ہم کیا کریں؟ وہ ہماری یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پانی کے ریسورسز پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ہمارے کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور ہم کہیں گے نا جناب اوہو ہم نے تو تعلقات بہتر بنانے ہیں، ہم نے ماضی پر مٹی ڈال دینی ہے۔ ڈال دیں آپ مٹی، لیکن پہلے یہ طے کریں۔ 2 کمیٹیاں تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک زمانے میں جب امن کی آشا کی بڑی وہ چل رہی تھی، ایک کمیٹی کا چیئرمین میں تھا اور ایک اور صاحب تھے، تو میں نے کہا تھا یار ہم کم از کم آئیڈینٹیفائی تو کر دینا کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ جن کو حل ہونا ہے، اور جس کے لیے دونوں حکومتوں نے سیریس کوششیں کرنی ہے۔ ہمارے یہ ایشوز ہیں، ہم ایشو کے بارے میں پانی کا مسئلہ ہے، ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، سرکری کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، سیاچن کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ اس کے انڈیا کے تھریٹ کا مسئلہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کم از کم ہمارے ایجنڈے پر یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم پیش رفت۔ بھئی انڈیا یہ بات مانے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے، سیاچن کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا سرکری کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو مانیں، اور ہم اپنے بات چیت کے ذریعے اس کو طے کریں گے، آئیں چلیں پھر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں، اور ہم کہیں نہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے تو نہیں کر سکتے، چاہے وہ انڈیا کہے چاہے وہ امریکہ کہے، کوئی بھی کہے۔
اچھا لیکن اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنا ایک واضح موقف رکھنا چاہیے FATF کے سامنے اور پاکستان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے؟ پاکستان کو دور رہنا چاہیے ان فرمائشوں سے جو ان سے کی جاتی ہیں. سب سے بڑی غلطی تھی، میں اس وقت کی سمجھتا ہوں، کیا چیز ہوئی تھی پاکستان کیا غلطی تھی. بعد میں یہ ظاہر ہو گیا تھا نا کہ کوئی ایک بھی بندہ جس نے ٹوئنز ٹاور کو اڑایا، جس نے اس پر حملہ کیا، امریکی اہم وہ جو ہے پینٹاگون پر حملہ کیا، یا جس نے جہاں بھائی اٹیک کیا، ان میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا. تو خوف لے کر ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے پریزیڈنٹ کو فون آتا ہے دوست و دشمن ہو. ہم تو دوست ہیں. انہوں نے کہا دوست ہو تو پھر یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. صرف ایک چیز شامل نہیں تھی کہ خودکشی کرنی پڑے گی، باقی ساری چیزیں انہوں نے شامل کر دی. اور ہم نے جو ہے کسی کو بلایا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا. بھائی رات کو 2 بجے فون کر رہے ہو، میں کم از کم کسی دوست سے تو مشورہ کر لوں، سر آپ صبح جواب دے دوں گا، آپ کی صبح پر جا کر جواب دے دوں گا، آپ انتظار کر لیں. تو تب تک میرے کوئی دوست اٹھ جائے، میں ان سے مشورہ تو کروں، بات تو کروں. نہیں وہ نہیں سر آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا، بسم اللہ ہم مان لیا ہم نے. وہ فرمائش آ گئی جناب تھپڑ مارو، تھپڑ مارنا شروع کر دیا. بھائی نہیں کرنا ہے نا یار. اب بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں کیا جانا چاہیے. آپ فرمائشیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. بالکل ایران نہیں سنتا ہے فرمائشیں تو، چین نہیں سنتا ہے فرمائشیں تو، کیوبا اس سے 80 میل دور ہے نا میامی سے. نہیں سنی اس نے فرمائشیں، اس نے کہا جاؤ بھائی ہم تمہاری بات نہیں سنتے. تو 60 سال ہو گئے ہیں. پہلے فیڈل کاسٹرو بیٹھا رہا، اب راؤل کاسٹرو بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی خود مختاری کو چھوٹا سا جزیرہ ریاست ہے متحدہ امریکہ کے مقابلے میں اپنی بقا کے لیے بیٹھا ہوا، اپنی قومی حمیت اور قومی غیرت اور قومی اپنے سوورنٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بالکل. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہم سیٹوں میں جائیں گے، ہم سینٹروں میں جائیں گے، امریکہ اتحاد میں جائیں گے، امریکہ کے فلاں پالیسی میں جائیں گے، فلاں پالیسی میں جائیں گے، روس سے لڑنے کے لیے جائیں گے، چین سے لڑنے کے لیے جائیں گے. ہمارے اپنے مفاد میں تھا، ہم اس کو کیوں ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہوئے؟ لیکن پاکستان کی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہے کہ پاکستان انکار کر سکے کہ میں فرمائشیں پوری نہیں کروں گا. آپ اپنے دوستوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں نا. آپ کی دوستی چین سے ہے، آپ چین کے ساتھ کیوں نہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں؟ آپ کی دوستی روس سے ہے، روس کے ساتھ آپ مشقیں کرتے ہیں. آپ کی دوستی ایران سے ہے، ایران کے ساتھ بیٹھ کر آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. ایران نے اپنی حد تک تو گیس پائپ لائن بچھا دی ہے. بالکل بالکل. وہ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی گیس پائپ لائن نہیں جناب، وہاں پابندی ہیں، ہم نہیں جائیں گے ادھر. اس لیے کہ وہاں کی فرمائش. آپ اپنی قومی غیرت کے مطابق فیصلے تو کریں. قومی غیرت کے بھی لفظ میں بہت ہی عجیب استعمال کرتا ہوں. قومی مفاد کے مطابق آپ فیصلے تو کریں اپنے. صحیح. پھر قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی.